تھے ویسے کریں گے۔ اس تصور کے تحت وہ آیا، غازی کے روزے پر بیٹھ گیا اور مسلسل روتا رہا اور فریاد کرتا رہا، غازی ہم آپ کے عزاداروں کو گھر بناتے ہیں، اب ان کی ضیافت کرتے ہیں، اس بار ہم کیا مہمان نہ بلا پائیں گے؟ یہاں تک کہ دعائیں مانگتے مانگتے ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ اب رفتہ رفتہ دن گزر رہے ہیں، اس کے دل کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ سنو رونے والوں، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ ہلال ماہ محرم نمودار ہو گیا۔ اب جب اس نے چاند دیکھا تو چاند دیکھنے کے بعد روضہ عباس پہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ خیال آیا، ہماری مراد تو پوری نہ ہو سکی، اب غازی عباس نے ہماری بات نہیں مانی، غازی نے ہماری مراد نہیں پوری کی۔ یہ سوچ کر وہاں سے اٹھا اور زری کی طرف رک کر کے کہتا ہے، آقا عباس اب ہم آپ سے نہیں مانیں گے۔ رونے والوں ذرا سا استقبال کرنا اب یہاں سے، اور آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ آقا عباس اب ہم آپ سے نہیں مانگیں گے، آقا ہم نے آپ سے اتنے روز سے مانگا، آپ نے ہماری فریاد پوری نہیں کی، آقا اب ہم آپ کے آقا کے پاس آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے غازی سے مانگا مگر غازی کے دربار سے ہم واپس لوٹ آئے، ہماری مراد پوری نہ ہو سکی۔ یہ کہنے کے بعد وہ جیسے ہی چلا تو اب سنو رونے والوں، ابھی راستے میں تھا، اچانک ایک دکان والے نے آواز دی، ادھر آئیے۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے پوری فہرست اس کے حوالے کیا اور کر کے کہتا ہے، آپ نے جتنا سامان لکھوایا تھا ہم نے وہ سب گھر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اب سروں پہ ماتم کرو اور واقعہ غازی مراد آئے ہیں، جس کی جو مراد ہو اسے پوری کروا لینا، اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں نا تو اب دعائیں مانگ لیجئے، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، اور جن کی آغوش میں ننھے ننھے بچے ہیں ان بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر کے اس تصور کے ساتھ کہ یہ بچے ہمارے بڑے ہوں گے تو مولا کے عزادار بنیں گے، اس تمنا اور آرزو کے ساتھ آئیے اور اپنی آنکھوں کو نم کیجئے اور سنیے جملہ۔ وہ یہ پلٹ کے کہتا ہے، آپ نے جو کچھ سامان لکھوایا تھا ہم نے وہ سب آپ کے گھر بھیجوا دیا، یہ لسٹ لیجئے، البتہ گھر جانے کے بعد ذرا چیک کر لیجئے گا کہ سارے سامان آ گئے یا کچھ رہ گیا۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ لگے بھائی میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، تو وہ پلٹ کے کہتا ہے پیسے بھی آپ نے بھیجوا دیے تھے، پیسے بھی بھیج دیے تھے، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی دے دیے تھے۔ اب سب کہنے کے بعد اب یہ تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب وہ اپنے دروازے میں تیزی کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد دروازہ کھلا، کھول کر کے اندر داخل ہوا، داخل ہو کر کے اپنی زوجہ کے قریب آیا۔ زوجہ کہتی ہے آپ کے پاس کیسے انتظام ہوا، آپ نے یہ سامان کیسے بھیجوا دیا، آپ تو اتنا پریشان تھے۔ دیکھیے میں کہتی تھی نا کہ غازی عباس کے پاس جائیے، عباس کسی کے مراد کو رد نہیں کرتے۔ یہ کہنے کے بعد اس کے شوہر نے پلٹ کے کہا بس اتنا بتاؤ یہ سامان لے کر کون آیا تھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کون لایا تھا، بس میں نے دیکھا کہ ایک سوار تھا جو سامان کو لے کر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جوان تھا، وہ سامان اٹھاتا جاتا تھا، اندر رکھتا جاتا تھا، اور جو سوار گھوڑے پر تھا وہ کہتا جاتا تھا اکبر یہ سامان بھی رکھ دو، اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا جاتا تھا اکبر یہ سامان بھی رکھ دو، اکبر یہ سامان بھی رکھ دو، یہ سامان بھی رکھ دو، وہ کہتا جاتا تھا اور وہ سارے سامان رکھا، رکھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ ایک مرتبہ شوہر پلٹ کے کہتا ہے وارے میرا غازی عباس، آج ہمیں یقین ہو گیا تم اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ غازی عباس کے عزاداروں، غازی عباس کے ماتمداروں، کربلا کے شہیدوں کے سوگواروں، بس اب آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لیجیے آپ کے سامنے شبیہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کے سامنے جو شبیہیں آ رہی ہیں ان سے نیچے اتار لیں۔ حسین نے کہا جون کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ہوں غلام، غلاموں کا
सर कभी आका के सर पर मेहरानूबर नहीं होता। हुसैन ने कहा जो तुम्हें बड़ा एहसास था, जाओ तुम जन्नत में रसूलुल्लाह से मुलाकात करना। लीजिए बाबा, उसके बाद जो शबी हैं आपके सामने आई हैं वो शबी हैं जनाब नोएम बिन इजलान की। ये सिफ़ीन में मौला कायनात के साथ शरीक थे और अपने भाइयों के हमरा आए थे और जहाँ में शहादत नोश फरमाया था। जनाब जल्ला अली बिन शैबानी की शबी आई है, जनाब मुस्लिम की बैत कूफे में कर चुके थे। उसके बाद पता चला तो आप करबला में वारिद हुए और जहाँ में शहादत नोश फरमाई। उसके बाद मुजम्मा बिन अब्दुल्ला आयज़ी की शबी है, आपको एक छोटा सा काफिला लेकर के करबला में वारिद हुए थे जिसमें उनके 2 भाई थे और बाप थे। इन सब के साथ करबला में वारिद हुए और जहाँ में शहादत नोश फरमाया। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने यजीद की शबी गई है, ये बसरा के रहने वाले थे, ये भी वालिद और बेटों के साथ आए थे और जहाँ में शहादत नोश फरमाया था। हज़रात आपके सामने अब जो शबी आ रही है वो जनाबे ज़ाहिर इब्ने उबरू किंदी की शबी है। ये कूफे के रहने वाले थे, जनाबे उबरू के गुलाम थे और आपको जब पता चला कि हुसैन का काफिला करबला में वारिद हो चुका है तो आपने वहां भी जामे शहादत नोश फरमाया। जनाबे ज़ाहिर इब्ने उबरू की शबी के बाद आपके सामने जनाबे अनस बिन हारिसे काहिली की शबी गुजरी है। ये भी सहाबी पैगंबर थे और बहुत ही अजीम सहाबी थे। आपको पैगंबर की सहाबियत का शरफ हासिल था, बल्कि आप ताबईन में थे। ताबईन उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पैगंबर को देखा भी हो और पैगंबर के बताए हुए अमाल पे अमल भी किया हो, इन्हें ये शरफ भी हासिल था। ये वो असहाबे बावफा हैं जिन पर हुसैन को नाज था। आपने कभी तसव्वुर किया यहाँ सारे कलमा गो मौजूद हैं, हुजूर के चाहने वाले मौजूद हैं, सरकार का कलमा पढ़ने वाले मौजूद है। मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, एक बात बताइए, असहाब तो नबी को भी मिले थे और असहाब हुसैन को भी मिले, मगर कोई तारीख बताती है कि नबी ने कभी कहा हो कि जैसे सहाबा मुझे मिले किसी को नहीं लाशा, कई असहाबों का लाशा, सारे लाशें बेकफन थे। शहजादी मुझे माफ कीजिएगा, मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि गुलाम को कफन दिया जाए और इमाम का लाशा चलती रहती पर बेकफन पड़ा हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आपने हक के लिए अदा कर लिया बाबा। लीजिए अब आपके सामने जनाबे हुजर बिन हुर इब्ने यजीद रियाही की शबी है। जनाबे हुर अज़ान सुनकर जब अपने खैमे से निकलना चाहते थे, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। उसके पीछे जनाबे हनस इब्ने हारिस काहिली की शबी है, उसके पीछे जनाबे हज्जाज इब्ने मसरूक की शबी है। जनाबे अनस का ताल्लुक कूफे से था। आप भी तशरीफ लाए करबला में और वालिदे मक्तल हुए और आपने जामे शहादत नोश फरमाया। हज्जाज बिन मसरूक वो है जो करबला के पहले मुअज्जिन थे और मुअज्जिन करबला को हुसैन ने मामूर किया था। आप अजान दिया करते थे और अजान देते देते जब करबला की सारी तारीखें गुजरती जाती थी और जैसे सुबह आशूर आई तो तारीख बताती है मौला हुसैन ने हज्जाज को बुलाया और बुला के कहा, आज दिल चाहता है कि तुम अजान न दो। अल्लाहु अकबर। सुनिए 2 जुमला और यहाँ रुक जाइए जरा, 2 मिनट के लिए मैं गुजारिश है, मुझे मसाइल भी पढ़ लेने दीजिए। जनाबे हज्जाज से इमाम कहते हैं आज मेरा दिल चाह रहा है तुम आज अजान न दो। उसने हाथों को जोड़ा, कहा आका खैरियत तो है? कहा हाँ, आज मेरी बहन ज़ैनब का दिल चाह रहा है कि आज मुअज्जिन बदल दीजिए। आज मुअज्जिन बदल लीजिए। लीजिए हज्जाज ने फौरन हाथों को जोड़ा, कहा इससे बेहतर क्या होगा? हुसैन ने कहा अली अकबर आज अजान देगा, तुम नहीं अजान दोगे। हज्जाज ने शुक्र अदा खुदा अदा किया और कहते हैं हमने यकीनन रसूलुल्लाह का जमाना तो न देखा था, मगर आज गुलदस्ता अजान पर जब शबी है पैगंबर होगी तो हम पैगंबर का लहजा भी सुनेंगे, पैगंबर की अजान भी सुनेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अब जनाबे हुर इब्ने यजीद रियाही की शबी है। आपको बताने की जरूरत है कि हुर कौन है? लजा में फरस हुसैनी पे हाथ रखने वाला हुर। जब हुर के लश्कर को प्यास का गलबा तारी हुआ तो फर्जंद ज़हरा ने एक मर्तबा हुर को भी सैराब किया, हुर के लश्कर को भी सैराब किया, यहाँ तक के जानवरों को भी सैराब किया। मगर आप सुन सकेंगे ये हुर कौन है? ये हुर वो है कि जिसने जब लजाब फरस हुसैनी पे हाथ डाला था तो आका हुसैन ने एक जुमला कहा था, हुर जा, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे।
رونے والوں کبھی اس انداز سے فکر کیا کرو اور گریہ کا حق ادا کر لینا. جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اتنا سنتے ہی جناب حر نے کہا تھا آقا آپ کی ماں ایسی ہے جسے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ سمجھے یہ حر کا جملہ بتا رہا ہے کہ حر کے دل کے اندر عشق حسین پایا جاتا تھا, عشق اہل بیت پایا جاتا تھا, عظمت زہرا پوشیدہ تھی. یہی وجہ تھی کہ جب شب عاشور گزری تو حر نے ٹہل ٹہل کے گزاری, مگر جب صبح عاشور آئی ہے نا تو حر خیمے سے باہر نکلنے لگا. اب ایک مرتبہ بیٹے نے پلٹ کے کہا بابا ہم نے آپ کو اتنا بے چین اور بے قرار کبھی نہیں دیکھا. تو ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے کے بازو کو تھاما اور تھام کر کے خیمے کے کچھ دور آگے بڑھا, اور بڑھنے کے بعد خیام حسینی کی طرف کہتا ہے ذرا کان ادھر لگا میرے لال. جب حر کے بیٹے نے کان لگایا کہا کچھ سن رہا ہے, تو ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے بابا حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہائے پیاس ہائے پیاس. آپ ذرا سا رک جائیے اور مجھے پڑھنے میں یہ مذہب کا حق ادا کر لینے دیجیے. سال بھر کے بعد یہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے, اسے رونے کا موقع ملنا چاہیے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب اس نے سنا کہ بچے ہائے الاتاش 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 ہائے پیاس کی آواز بلند کر رہے ہیں, تو ہم نے پلٹ کیا تھا میرے لال تجھے پتا ہے ان آوازوں کا ذمہ دار تیرا بابا ہے. تیرا بابا میں حسین کو گھیر کے لایا تھا. مگر ذرا سننے کے بعد ایک مرتبہ حر نے کہا میرے لال اب میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں یزید کے لشکر کو چھوڑ کے حسین کی طرف جا رہا ہوں. حر آگے بڑھے, حر کا بیٹا بھی آگے بڑھا, چند قدم آگے بڑھا تو پھر روایت کہتی ہے کہ حر نے ایک مرتبہ اپنے جیب سے رومال نکالا اور نکال کے بیٹے کو دیا اور دے کے کہا میری مشکوں کو کس دو, میرے ہاتھوں کو باندھ دو. بیٹے نے پوچھا کیوں؟ کہ اس کے پہلے میں جب بھی گیا تو کوئی نہ کوئی منصوبہ لے کے گیا, اب آج میں جا رہا ہوں تو ہاتھ بنوا کے جاؤں گا تاکہ حسین کے بچے دیکھیں تو یہ نہ سمجھے کہ حر کوئی اور منصوبہ لے کر آ رہا ہے, بلکہ پتہ چل جائے حر آج گنہگار بن کے آ رہا ہے. اور جب یہ گناہگار آیا در حسین پر تو اب روایت کہتی ہے کہ مرتبہ امام علی مقام نے جھک کر کے حر کے بازو کو تھاما اور ایک فکرہ کا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو یہاں بھی کامیاب تو وہاں بھی کامیاب. اتنا سننے کے بعد بس ایک جملہ رو لو, ایک جملہ اور رو لو. جہاں سے بات بجوا میری آواز سن رہا ہے, رونے کا ادا کر دیں گے آپ. تاریخ کہتی ہے کہ جناب حر جب مقتل میں آئے حسین سے اجازت طلب کرتے تھے, وہیں بیٹا بیٹھا تھا. بیٹے نے جملہ کہا بیٹا یہ کیسے بابا کیسے ممکن ہے جوان بیٹا زندہ رہ جائے بوڑھا باپ مرنے چلا جائے؟ بابا یہ نہیں ہو سکتا. پہلے جوان بیٹے نے اجازت طلب کی, لوگ مسائل ختم کرنے جا رہا ہوں. جوان نے اجازت طلب کی, مقتل میں پہنچا, ایک مرتبہ آواز دی بابا خدا حافظ تمہارا لال رخصت ہو رہا ہے. اتنا سننا تھا. وہ دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد کیا منظر دیکھا. حر سے پہلے زہرا کا لال حر کے قریب آیا بیٹھا, حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. اب جو حر آئے تو کہا حر ہٹ جاؤ, ارے یہ جوان کا لاشا ہے بوڑھا باپ. دیجیے ارباب اللہ. اب اس کے بعد جناب حبیب نے بظاہر کی شبیہ گزری. حبیب کون ہے؟ حبیب حسین ہے, حبیب ہے, کمسن تھے مگر عقیل کے فرزند تھے. 7 برس کی عمر میں آپ درجہ فقاہت پہ بڑی عظیم ہستی تھے. آپ نے جب سنا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے, خیمے کے دروازے سے ہوئی لکڑی اٹھائی اور وہ لکڑی اٹھا کر کے آپ مقتل میں آئے, اور مقتل میں آنے کے بعد ملائم پر حملہ کیا. اور روایت کہتی ہے کہ ظاہر ہے کہ کب تک حملہ آور ہوتے. ایک مرتبہ دشمنوں نے نردہ کیا اور دشمن اکٹھا ہوئے اور اس طرح سے حملہ کیا کہ جناب محمد ابن سعید اسی جگہ گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی آقا سلام آخر قبول کیجئے. اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عقیل کی شبیہ آ رہی ہے. آپ کی عمر 35 برس کی تھی. کربلا میں آپ بھی موجود تھے. ایک جملہ سن لیجئے, یہ مولا عباس کے بھائی تھے, مولا عباس کے دوست تھے اور ساتھی تھے, اور مولا عباس کو ان پر بہت بھروسہ تھا اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے.
عباس کہتے تھے کل آقا پر نصرت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. سننے رونے والوں. اور عبد الرحمان کہتے تھے مطمئن رہنا عباس، ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی موجودگی میں آقا پر کوئی حرف آ سکے، مگر جب یہ اصحاب وفا رخصت ہو گئے تو اس کے بعد حسین نے مرثیہ پڑھا تھا. اے میرے ساتھیوں کہاں کربلا سے بھی ہے. جناب مسلم جب کوفے میں آئے ہیں نا تو مسلم کے ساتھ بھی 2 بچے آئے تھے، اور مسلم کی زوجہ جب کربلا میں آئی ہے تو زوجہ مسلم کے ساتھ 2 بچے آئے ہیں. جب زوجہ مسلم نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کر دیا اور قربان کرنے کے بعد یہ قافلہ روی بن کر جب مسلم کی زوجہ روئے گے آپ انشاءاللہ، جب مسلم کی زوجہ قیدی بن کر کے کوفے کے بازار سے گزر رہی تھی تو ایک مرتبہ اس کی نگاہ دارالعمارہ پر پڑی جہاں مسلم کا کٹا ہوا سر نظر آیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اللہ خدا کسی عورت کو وہ منظر نہ دکھائے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کا کٹا ہوا سر دیکھے. مگر سنو گو رہنے والوں، یہ ماں کی مامتا تھی. مسلم کا کٹا سر دیکھنے کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ مسلم تمہیں کس نے شہید کر دیا، بلکہ سوال کرتی ہے میرے وارث یہ بتاؤ 2 بچے جو میرے ساتھ تھے وہ تو کربلا میں مارے گئے، مگر وہ 2 بچے کیا ہوئے جنہیں تم اپنے ساتھ کوفے میں لائے تھے. جزاکم اللہ خیر الجزا. جناب عبداللہ اور جناب مسلم کے بعد اب یہ جو 2 شبیہیں آ رہی ہیں ان شبیہوں کے لیے، اور میں اپنے منتظمین سے مثلا ادب گزارش کروں گا کہ بالکل آہستہ آہستہ، کوئی جلدی نہیں ہے. سال بھر کے بعد ہمیں یہ موقع ملتا ہے، ہمیں پڑھنے دیجئے، انہیں رونے دیجئے. تھوڑی دیر کے لیے مجھے مصائب پڑھنے دیجئے گا. جہاں جہاں مجمع ہے، دور دراز سے آئے ہوئے افراد، آپ ذرا غور سے ان شبیہوں کی طرف دیکھیے اور دیکھ کر کے ذرا تصور تو کیجئے. اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شبیہ آئی تو ایک اہری شبیہ آئی، ایک شبیہ آئی، تنہا ایک شبیہ آئی. مگر ذرا اس شبیہ کی طرف دیکھیے. اب جو شبیہ آ رہی ہے نا تو یہ ایک اہلی نہیں ہے، یہ دوہری شبیہ ہے. ایک تابوت کے اندر 2 بچے. اب آپ روئیں گے انشاءاللہ اور رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے. ارباب اللہ، ایک تابوت کے اندر 2 شبیہ ہے. یہ 2 شبیہ کس کی ہے میں بتاؤں گا آپ کو. یہ 2 شبیہ ہیں حسین کی اس ماجائی زینب کی ہے، زینب کے لاڈلوں کی ہے، زینب کے بچوں کی ہے. وہ زینب جو مدینے سے نکل رہی تھی، حسین نے کہا پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لو. زینب اپنے گھر آئی. عبداللہ نے کیا کہ کھولی، کہا شہزادی خیریت تو ہے؟ کہا تمہیں تو پتا ہے میں اپنے ماجائے کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی. کہا شہزادی عرض کیجئے کیا بات ہے بطول زادی. زینب کہتی ہے مجھے اجازت دے دو، میرا بھیا کربلا جا رہا ہے، میں بھی ساتھ ساتھ جانا چاہتی ہوں. عبداللہ نے کہا ضرور جائیے، ضرور جائیے. آقا حسین کی خدمت اور نصرت میں میری طرف سے بھی آپ شرکت کیجئے گا. اتنا کہنے کے بعد ابھی زینب چند قدم پڑھی تھی کہ تاریخ کہتی ہے جناب عبداللہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے انہی 2 ننھے بچوں کی انگلیاں تھامی اور تھام کر کے زینب کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں شہزادی زینب ان بچوں کی انگلیاں تھامیے اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر کے جائیے، اور کل کربلا میں آقا حسین پر اگر کوئی برا وقت آئے تو ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا. شہزادی آئیے، ان رونے والوں کا مصابہ فرمائیے. کیا مائیں بچوں کو اس لیے پالتی ہے کہ انہیں صدقہ کر دے؟ مگر ہمارے حسین کے غربت، زینب اپنے 2 نونہاروں کو لے کر آئی. آنے کے بعد مقتل میں محمد نے قربانی کا جو منظر پیش کیا تاریخ میں نظر نہیں ملتی. روایت کہتی ہے کہ 2 بچے ایک ساتھ مقتل میں آئے، ایک ساتھ حملہ آور ہوئے. نہ جانے کتنے فوجیوں کو، کتنے یزیدیوں کو تحت دیکھ کیا.
मगर एक मरतबा पेशरे साहब कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता ये अब्बास के सिखाए हुए हैं, तुम आसानी से इन्हें जेर नहीं कर सकते। का फिर क्या करे? का एक काम करो, कोई तरकीब करो कि इन दोनों को पहले जुदा करो। वह इतना सुनना था, फौजे यजीद ने रहबार को दौड़ाया और दोनों बच्चों के दरमियान से जब यजीदी फौज वारिद हुई तो और इधर गए, मोहम्मद उधर गए, और जब दोनों भाई जुदा हो गए फिर कबा हमलावर हुए बनाई और जमीन पर आए। उधर मोहम्मद हुसैन दौड़े दौड़े आए, बच्चों को उठाया, उठा करके खैमे में ले गए। अब भी न रोएंगे तो क्या करेंगे? मेरी माँ और बहनों, जब अब तक जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए हैं ना, शहजादी ज़ैनब को निगाह में लाओ, उनकी गुर्बत को निगाहों में लाओ, और लाने के बाद अपनी आंखों को बंद करो और बंद करके एक सवाल करो, बीबी अब तक मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? बीबी के आपसे कोई खता हो गई, कोई गुनाह हो गया? बीबी अगर गुनाहगार है तो माफ कर दीजिएगा, मगर आंसुओं की भीख मांग लो शहजादी ज़ैनब से। क्यों? इसलिए कि ये ज़ैनब के वो बच्चे हैं जिन पर ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। आपको रोना है इन बच्चों के ऊपर, आपको गिरिया कहां पता करना है इन बच्चों के ऊपर। अरबाब अल्लाह और मोहम्मद रुखसत हो गए। बस एक मंजर आप रोक चुके, एक मंजर। अब तक का दस्तूर क्या था? दस्तूर ये था कि जब कोई शहीद मख्तल से आवाज देता था, आका हुसैन दौड़े दौड़े खैमे में आते थे, मख्तल में आते थे और आकर के लाश को उठाते थे और उठा करके खैमे में ले जाते थे। लाश को हुसैन खैमे में रखते थे, सैलानियां इकट्ठा होती थी और मातम करती थी। सारे शहीदों का मातम होता था, मगर इस वक्त एक दस्तूर अलग नजर आया। जो बीवियां आती थी, उन बीवियों में सबसे पहले वाले आने वाली बीवी ज़ैनब होती थी। हुसैन जब लाशों को लाते थे तो सबसे पहले जो बीवियां आती थी उनमें सबसे आगे ज़ैनब होती थी। हर लाशे का इस्तेमाल ज़ैनब ने किया, मगर हम ना रोए तो क्या करें? अब जो दो छोटे छोटे लाशें आए हैं ना, तो सारी बीवियां इकट्ठा हो गई, मगर और मोहम्मद की माँ ज़ैनब नजर ना आई। फिजा दौड़ी दौड़ी आई, ए बीबी आपके बच्चों के लाशें आ गए। एक मरतबा ज़ैनब आई और कह दिया, बीबियों हमें मुबारकबाद देना, हमें पुरस्कार देना। ए बीबी ये अज़ादार आपको पुरस्कार देने इनका पुरस्कार कबूल कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। लीजिए अरबाब अल्लाह, औलाद अकील के लाशें और शबी हैं आपने देख ली, और शबीहों की आपने ज़ियारत कर ली, मगर आप फर्जंदान अली की शबी आ रही है। फर्जंदान अली की शबी, पहली शबी हजरत जाफर इब्ने अली की शबी। जनाब अली की औलाद 19 बरस का सिन था। 19 बरस का सिन जवानी का सिन होता है, शहीद होने की उम्र नहीं होती। मगर ये अली के घराने के बच्चे थे जो जामे शहादत नोश फरमाने के लिए इस कदर बेकरार थे कि बार बार हाथों को जोड़कर आते थे, आका हमें इजाजत दे दीजिए, मौला हमें इजाजत दे दीजिए। अरबाब अल्लाह जनाब उस्मान इब्ने अली की शबी है। तारीख कह दिया आपकी उम्र मक्तल में 21 बरस की बताई जाती है। और जिस वक्त जनाब अब्बास ने उस्मान को देखा तो एक मरतबा उस्मान को ललकारा, उस्मान तुम बैठे हुए हो, मुस्लिम शहीद हो गए, ज़ुहैर शहीद हो गए, यहां तक के बच्चे हुसैन के बच्चे मारे गए, मगर तुम बैठे हुए। इस ललकार का सुनना था। एक मरतबा उस्मान इब्ने अली उठे और नीचे उठाया और दौड़े दौड़े मक्तल में आए और आकर के वो मायका किया है कि तारीख बताती है कई दुश्मनों को तहे तहक किया। उसके बाद घोड़े से जमीन पर आए और आने के बाद आवाज दी, आपका सलाम आखिर कबूल फरमा लीजिए। बस अरबाब साहब, अब इसके बाद जनाब अब्दुल्ला इब्ने अली और जनाब अबू बकर इब्ने अली की शबी है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर लूं, ये जनाब अब्बास के भाई थे। अब्बास जनाब अब्बास से उम्र में 8 बरस छोटे थे। रिवायत कहती है कि इन्होंने भी मक्तल में आने के बाद वो मारका किया है कि तारीख में नजीर नहीं मिलती है। मगर उसके बाद मैं एक जुमला जरूर कहूंगा। अरबाब अज़ा, आपने महसूस किया अली के बच्चों की शबीहें गुजर गई, मगर आपने ये नहीं सोचा अगर इन बच्चों का बाप अली है तो इन बच्चों की माँ कौन है?
اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی تو یقیناً آپ کی آواز گریہ بلند ہوگی. میں بتاؤں آپ کو، ان بچوں کی غریب ماں ام البنین، ان بچوں کی غریب ماں ام البنین، ام البنین کی غربت کو آپ سنیں گے. تاریخ بتاتی ہے کربلا کے بعد ام البنین کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ ام البنین جنت البقیع میں آتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، 4 قبریں بناتی تھی اور قبروں پہ بچوں کے نام لکھتی تھی. نام لکھنے کے بعد قبروں کو مٹا دیتی تھی. اب کیسے کریا نہ کرے ہمارے یہاں، اور قبروں کو مٹا دیتی تھی. اس کے بعد تھوڑی سی ریت اکٹھا کرتی تھی اور ایک بڑی سی قبر تیار کرتی تھی اور اس پر ہاتھوں سے لکھتی تھی ھذا قبر الحسین ابن علی، اور اس پر انگلیاں دھسا دھسا کے بیٹھ کے آئے میرا لال حسین. عباس کی ماں کا یہ دستور تھا. وہ آخری جملہ اور سنیے مدر عباس کے حوالے سے آخری جملہ. روایت کہتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا ہو گئی، شام و کوفہ کی منزلت طے ہو گئی، رہائی مل گئی اہل حرم کو. رہائی کے بعد اب جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا ہے اور مدینے میں بشیر نے ندا دی ہے، مدینے والوں یہ مدینہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہا. سن لیجیے آپ ذرا 2 منٹ کے لیے مجھے مسائل پڑھنے دیجیے. مدینہ والوں یہ مدینہ وہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اتنا سننا تھا. میری طرف آپ متوجہ رہیے. میں مسائل کو 2 فقرہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. شہزادی ام البنین کو بھی تو پرسہ پیش کرنا ہے. 4 بچے مارے گئے ہیں اور پھر اگر آپ نہ روئیں گے اس غریفہ پر، اس غریب ماں پر، تو کس پر روئیں گے؟ یہ کوئی اور تو نہیں ہے، یہ عباس کی ماں ام البنین ہے. سنیے تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ آ گیا، بشیر نے آواز بلند کی مدینے والوں. جو قافلہ گیا تھا وہ شہید ہو کر لٹ کر واپس آ گیا. جیسے ہی سنا تو مدینے کے ہر گھر سے لوگ نکلے باہر. بشیر کون حسین مارا گیا؟ بشیر کون حسین مارا گیا؟ بشیر کون حسین مارا گیا؟ سب سوال کر رہے تھے. اسی اسنا میں راوی کہتا ہے کہ ایک معظمہ جس کے سارے بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے کانپتے کانپتے آئی اور آ کر کے پہلے بشیر کو دیکھا اور بشیر کو دیکھ کر کہا بشیر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر کہتا ہے شہزادی الگ قتل الحسین بے کربلا، سبحان حسین بے کربلا، حسین ذبح کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے. تو ایک مرتبہ شہزادی پلٹ کے پوچھتی ہے کون حسین مارا گیا؟ کہا شہزادی زہرا کا لال حسین مارا گیا. تو تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی نے اب بشیر کو نہ دیکھا بلکہ ایک مرتبہ کوفے کا دورہ کیا اور آبادی اے علی سن رہے ہو، عباس سے وفا لگی، حسین مارا گیا، بشیر سردی کا اے بی بی یہ لگاؤ جب تک بازو سلامت ہے کسی کی بجالت. ہے یہ الوداعی رات ہے. اب آپ کے سامنے جو شبی گزر رہی ہے یہ شبی کس کی ہے؟ جناب حسن کی بھی نصرت کربلا میں مسلسل اور بھرپور رہی ہے. حسن کے لاڈیوں کی شبی ہے. ابھی آپ نے دیکھا جناب عبداللہ ابن حسن کی شبی گئی، جناب ابو بکر ابن حسن کی شبی گئی. ابھی تک تو سلامت شبی جا رہی تھی، مگر ذرا آپ اس شبی کی رب دیکھیے. یہ جو شبی جا رہی ہے اس پر کپڑا سبز ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا. سبز کپڑا، یہ سبز کپڑا بتا رہا ہے یہ حسن کے لال کی شبی ہے. یہ حسن کے
छवि है। और जरा इस छवि के अंदर देखिए, कोई लाश नहीं है, बल्कि दरमियान में गठरी रखी हुई है। क्या आप भी कुछ बताने की जरूरत है? क्या आप भी पढ़ने की जरूरत है? यहाँ से लेकर वहां तक सड़कों पर जहाँ जहाँ अदादार बैठे हुए हैं, मेरी माए और मेरी बहनें, जनाब कासिम का मातम करने वालों, जनाब कासिम का पुरसा देने वालों, आओ और आ करके इस मजलिस में शिरकत करो, आंसुओं का नजराना पेश करो, गरीब फरवा को उनके लाल कासिम का पुरसा पेश करो। और रोने वालों, रवायत कहती है कि अब तक हुसैन जो लाशें लाते थे, हर लाशे को हुसैन सलामत लाते थे और लाकर के खैमे में सैलानियों के हवाले करते थे, मगर ये करीब की लाश थी जिस लाश को हुसैन लेकर दरे खैमा पे खड़े हैं और आवाज देती है, फरवा करीब आओ, कासिम का लाशा आ गया, फरवा तुम्हारे लाल का लाशा आ गया। तो अब गरीब माँ की गुर्बत को सलाम कीजिए। माँ सामने खड़े होके कहती है, अरे कहाँ है तेरे लाल का लाशा? हुसैन एक कटरी लिए हुए, ए फरवा, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मुझे पता है जैसे जैसे शबीहें बढ़ती जा रही है, आपके गिरिया की आवाज बुलंद हो रही है, आपकी बेकरारी बता रही है, हजारों की बेचैनी बता रही है कि अब कोई ऐसी शबी आ रही है जिस शबी पर हमारे दिलों को सुकून नहीं मिलता। हम सिर्फ परचमे अबुल फजल अब्बास को देखते हैं और गाजी के आलम पर जब पंजा नजर आता है तो हमें किसी के कटे हुए हाथ, किसी के कटे हुए हाथ याद आते हैं। आपको पता है अब्बास के आलम की शबीह है। कौन अब्बास? सरकाए हरम अब्बास, पहले हरम की ढारस अब्बास, बच्चों का आसरा अब्बास, सकीना की आरज़ू अब्बास, ज़ैनब की उम्मीद अब्बास। पता है आपको? रोते रहिए, रोते रहिए। और मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूँ सारे अदादारों से, इस छवि को देख रहे हैं आप, सिर्फ देखिए नहीं, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, अपने हाथों को सर पे मारिए और मार करके कहिए, गाजी आपने अपने दोनों हाथ करबला में कुर्बान करवा दिए। गाजी आइए देखिए, ये अज़ादार अपने दोनों हाथों से आपको सलामी पेश कर रहे हैं। आका, अज़ादारों का सलाम लो। मुसलसल अलम पे अलम आ रहे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप आज अलम को देख रहे हैं तो इस तरह बेकरार होकर रो रहे हैं, इस तरह गिरिया की आवाजें बुलंद हो रही हैं, ये शोरे गिरिया, ये मातम, आप तो सिर्फ इस अलम को देख रहे हैं ना, ये अलम तो उस अलम की शबीह है। जब इस अलम को देखकर आजादारों का ये हाल होता है तो जरा सोचिए, वो सकीना जिसका चचा अलम लेकर फुलाद में गया था, मगर जब वापस ना आया और बाप के हाथों में अलम देखा तो सकीना बस एक जुमला कहती थी, चचा जाइए, चचा। इतना गिरिया होना चाहिए सड़क पर, गलियों में जहां जहां भी है, रोने में कोताही न कीजिएगा, कभी न कीजिएगा। इतना गिरिया कीजिए कि शहजादी आज यहाँ से खुश हो गए जाए और कहे, सलामत रहो मोमिनीने हो सादा मुसहब का नाबूद बनाने वालों। बेबी के दुआओं के मुस्तहिक बन जाइए। हमारी माएँ और बहनें भी सड़कों पर बैठी हुई है, हम उनसे भी फरियाद कर रहे हैं, सरो सीना पीट के रोइएगा। आखिरी शब है, आखिरी शब।
یہ جو سامنے میرے موجود ہے مجمع میں اس سے گزارش کر رہا ہوں آپ ادھر دیکھتے رہیے. آپ کو پتا ہے عالم تو گزر گئے مگر آپ کی نگاہیں مسلسل اس طرف ہے. عالم گزر گئے مگر آپ کی گریے کی آواز نہیں تھمی. عالم گزر گئے مگر آپ سینوں پہ ماتم اب بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جس کا عالم آیا ہے اس کا تابوت آنے والا. یہ غازی عباس کے اداکار ہیں. ان جوانوں کو ان اداکاروں کو تابوت لانے دیجیے. آنے دیجیے ان اداکاروں کو انہیں موقع دیجیے تاکہ یہ شبیہ آپ کے سامنے برآمد ہو سکے. یقیناً یہ بے قراری یہ اضطراب بتا رہا ہے یہ غازی عباس کے سچے چاہنے والے ہیں. اس طرح غازی عباس کے تابوت کو دیکھ کر بے قرار ہو رہے ہیں. بس میرا دل چاہتا ہے شبی کو آپ نے دیکھ لیا. آپ ذرا شبی کو غور سے دیکھیے کیا عظیم الشان شبی ہے. اس شبی کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ واقعی کربلا کے کسی شیر کی شبی ہے. کربلا کے کسی شیر کی شبی آ رہی ہے. ہاں یہ شیر علی کی شبی ہے. ہمارے بنی ہاشم کی شبی ہے. غازی عباس کی شبی ہے. اور دو جملے مجھے پڑھنے لیجیے. سنیے غازی عباس مقتل میں پہنچے. پورا مقتل نہیں پڑھوں گا چونکہ آپ رو چکے گریے کا حق ادا کر چکے مگر صرف دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں. راوی کہتا ہے غازی عباس مقتل میں آئے. خیمے سے کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتا وہ آپ جانتے ہیں. میں اتنا سن لیجیے کہ جب عباس خیمے سے رخصت ہو گئے تو ایک مرتبہ بطول کی بیٹی زینب نے ساری سیلانیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہتی ہے اے بیویوں ہمیں معاف کر دو. جب بیویوں نے پوچھا شہزادی آپ اور معافی زینب نے آبادی ہاں جس عباس کے بھروسے ہم تمہیں کربلا لائے تھے وہ عباس مقتل کو جا رہا ہے. ابھی عباس اپنے بازو کٹائے گا پھر خیموں میں آگ لگے گی. ہماری چادر لٹ جائے گا ہمارا پردہ. خدا ان آبادوں پہ رحمت نازل فرمائے. خدا ان آبادوں پہ رحمت نازل فرمائے. میں مسائل پڑھ رہا ہوں آپ گھر گریہ ادا کر رہے ہیں. یہی تابوت اٹھانے کا حق ہے. مجھے پڑھنے دیجیے مسائل. شبی ہے غازی عباس گزر گئی. اب اس کے بعد ابھی آپ صرف مسائل سنیے. پورے مجلس سے گزارش ہے آپ صرف مسائل سنیے اور مسائل کا حق یہ ہے آپ اس وقت قاتلوں کو یاد نہ کیجیے آپ مظلوموں کو یاد کیجیے اور مظلوموں کو یاد کر کے ان کے نام پہ آنسو بہائیے گریہ کیجیے. شبیہوں کی زیارت کا یہی حق ہے. میں پورے مجلس سے بس اللہ درخواست کر رہا ہوں جیسے ابھی تک آپ مسائل سن کر گریہ کا حق ادا کر رہے ہیں ویسے ہی گریہ کا حق ادا کرتے رہیے گا. غازی عباس کی شبیہ چلی گئی. اب میں آپ کو بتاؤں کس کی شبیہ آ رہی ہے. اب اس کی شبیہ آ رہی ہے جس کے شہادت کے بعد حسین غریب ہو گیا. آپ سمجھ گئے بہت دیر سے یہاں بہت سے بزرگ افراد بھی کھڑے ہیں. ہماری مائیں بہنیں دور دور تک کھڑی ہیں. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر ہوئی آپ کو کھڑے یہاں. آپ نے کوئی مشقت نہیں کی صرف کھڑے ہیں مگر کھڑے رہ کر بھی میں ان بزرگوں سے سوال کر رہا ہوں آپ کی کمر میں تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ کو درد کا احساس ہو رہا ہے نا بھائی. آپ صرف کھڑے ہیں مگر بزرگ ہیں. بزرگوں کا بزرگی کی یہ تقاضا ہے کہ جب انسان تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے تو پھر کھڑا نہیں ہوا جاتا. اس کی کمر دکھنے لگتی ہے. مگر اس حسین سے پوچھئے
جو صرف کھڑا نہیں تھا بلکہ کبھی خیمے سے مقتل آتا تھا، مقتل سے خیمے جاتا تھا، خیمے سے مقتل آتا تھا، مقتل سے خیمے جاتا تھا، اور کبھی یہ لاشا، کبھی وہ لاشا، کبھی وہ لاشا۔ اور جب کڑیل جوان کی باری آئی تو حسین مقتل میں گیا تو یہ جملہ کہتا ہوا گیا، اے میرے لال، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹی تھی، اب تیری موت نے ہماری بیداری لے لی، حسین کی بصارت چلی گئی۔ معلوم کا جوان لال رخصت ہو جائے اور بوڑھے باپ کی آنکھوں کی بصارت چلی جاتی ہے۔ یہ کربلا کا وہ شہزادہ ہے جس کی عمر 18 برس کی تھی، 18 برس کا کھڑیل جوان علی اکبر، کھڑیل جوان۔ جو حضرات پیچھے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں آپ ایک منٹ ایک دیکھیے، جو آگے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب جو شبیہ آ رہی ہے اس شبیہ پر ایک صحرا بھی لگا ہوا ہے، شبیہ کو دیکھیے اور دیکھ کر کے احساس کیجیے، اس شبیہ پر ایک صحرا ہے، اس شبیہ کا رنگ سرخ ہے۔ آپ سمجھے یہ سرخ رنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اس 18 برس کے کڑیل جوان کی شبیہ ہے جس کی ماں نے جب شہادت کی خبر سنی تو بس ایک جملہ کہا، میرے لال، میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا یہ سوچ کر میں تیرا پیار رچاؤں گی، تیرے لیے چاند سے دلہن لاؤں گی، میرے لال مجھے نہیں پتا تھا عین عالم جوانی میں خون کا تیرا۔ خون کا سیرا تیرا سر کی زینت بنے گا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میری اپنا پیسہ کڑیل جوان علی اکبر کی شبیہ آپ کے سامنے ہے، ذرا اس شبیہ کو غور سے دیکھیے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں سے شبیہ کو چھوئیں گے تو اس تصور کے ساتھ ذرا شبیہ کے اندر آنکھیں اور بینائی شبیہ کے اندر ڈال کر دیکھیے گا اور غور کیجیے گا اور تصور کیجیے گا اور تلاش کیجیے گا کہیں شبیہ کے درمیان کوئی نیزہ تو نہیں ہے۔ میں کہہ چکا، میں نے جملہ دے دیا بابی آزاد، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا مگر پھر بھی آپ اس طرح چیخے رو رہے ہیں، ہائے رے وہ غریب باپ۔ جب کڑیل جوان کے قریب پہنچا دیکھا سینے پر ہاتھ رکھے ہیں، باپ نے پوچھا میرے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ اب جو ہاتھ ہٹایا نیزے کی علی، باپ نے کوبے کا رخ کیا، یا علی، اب جو نیزے کی علی نکالا کڑیل جوان کا کلیجہ باہر آ گیا۔ حسین علی اکبر کے سرانے بیٹھ کر مرثیہ پڑھتے رہے، واہ برا، واہ برا، واہ برا۔ اصل بابی آزاد اب تو صرف آخری لمحات ہے اور چند منٹ اور ہے، خدا مجھے توفیق دے کہ میں مسائل کا حق ادا کر سکوں۔ حسین نے جب مقتل میں آواز بلند کی، حسین اکیلا ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، حسین تنہا ہو گیا، سارے اصحاب مارے گئے، سارے انصار شہید ہو گئے، جب کوئی نہ بچا زہرا کا لال اکیلا مقتل میں کھڑا تھا، اور کھڑے کھڑے ایک مرتبہ حسین نے ایک آہ سرد لی اور زبان سے مرثیہ جاری کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب یذوب عنا برسول اللہ۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، رونے والوں بتاؤ۔ حسین نے آواز بلند کی،
آپ رو رہے ہیں نا, آپ کے گریے کی آواز اگر کوئی باہر والا سنے گا تو گھبرا جائے گا, یہ کیوں رو رہے ہیں, وہ فوراً پلٹ کے آئے گا, آخر رونے کا سبب کیا ہے. اس حسین سے پوچھئے جو سب سے رخصت ہو کے مقتل میں پہنچا تھا, مگر جب مقتل میں پہنچ کر اس نے حلمے کی آواز بلند کی تو اب اچانک حسین کے کانوں میں رونے کی آواز آئی. اب جو حسین نے غور کیا, یہاں تو آپ رو رہے ہیں نا, خیام حسینی سے حسین کے حرم کی رونے کی آواز آئی. اب حسین نے مقتل چھوڑا, پلٹ کر آئے, اے زینب کیا ہوا, تمہارا ماجایا سلامت ہے. زینب نے پلٹ کے کہا بھیا آپ کے غربت کو ہمارا سلام. آپ نے جب غربت کا مرثیہ پڑھا, علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا. اب یہ گہوارہ دیکھیے, یہ گہوارہ نکل رہا ہے, گہوارے کے درمیان میں دیکھتے رہیے گا. آپ کے سامنے صرف شبیہ گہوارہ ہے نا, مگر ذرا تصور کیجئے اسی گہوارے پر کبھی رباب کا لاڈلا تھا. رباب زندگی میں بھی اپنے لاڈلے کو جھولا جھولاتی تھی, اور تاریخ کہتی ہے کہ جب رباب سے علی اصغر پچھڑ گیا, رباب کا دستور نہ بدلا, راتوں میں رباب اٹھ اٹھ کے ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے کہتی تھی اے میرے لال. جناب رباب کو آپ نے پرسہ پیش کیا. اب اس کے بعد جو شبی آ رہی ہے, اس شبی کے پہلے میں تمام ناظرین سے منتظمین سے گزارش کروں گا, ممبئی کے اس 72 تابوت کی یہ آخری شبی ہے, اور اس شبی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ عزادار اپنے قابو میں نہیں ہوتے. مگر میں عزاداروں سے دستے ادب جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں, مجھے غریب زہرا کا مسائل پڑھتے ہوں. مسائل میں مکمل کر لوں, اس کے بعد شبی مرحمت کریں گے آپ. مسائل سن لیجئے غریب زہرا کا. حسین کے غربت کو سلام کر چکے آپ, مگر سنیے جب حسین کا آخری فریاد علی اصغر شہید ہو گیا تو اب حسین کے غربت کا یہ عالم تھا کہ حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر پشت خیمہ پر آئے, اور آنے کے بعد ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھودی, ننھے سے بچے کو قبر میں چھپایا. چھپانے کے بعد حسین سوچ رہے تھے, روئیں گے آپ, ابھی جملہ سن لیجئے. حسین سوچ ہی رہے تھے کہ نبی کی شریعت میں سنت ہے کہ قبر پہ جب دفن کر دو تو پانی سے چھڑکاؤ دینا چاہیے. یہ حسین نے کربلا میں پہلی قبر بنائی ہے. اب تو حسین کی غربت کو محسوس کرو, یہ پہلی قبر قریب زہرا نے بنائی ہے. جس کے گھر سے شریعت چلی وہ سوچ رہا ہوگا قبر پہ پانی چھڑکنا سنت ہے, مگر پانی ہوتا تو علی اصغر پیاسا کیسے ہوتا. اب حسین نے کچھ نہ کیا, قبر پر آنکھیں رکھی, اتنا روئے, اتنا روئے, آنسوؤں سے قبر علی اصغر پر چھڑکاؤ کیا, اور چھڑکاؤ کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے دو جملہ سن لو. آج حسین کی بیٹی جو مدینے میں رہ گئی تھی وہ بھی تو آئی ہوگی نا, اسے بھی تو پرسہ دینے دو. اس نے کہا تھا بابا علی اصغر کو بھیج دیجئے گا, علی اکبر کو بھیج دیجئے گا. جب کوئی نہ آیا اس نے ایک نامہ بھیجا, اے بابا ابھی روک دیجئے, ادھر پڑھنے دیجئے. حسین اپنی شکرا تمہارا لال رخصت ہو گیا, شکرا علی اصغر بھی رخصت ہو گیا. اب حسین مقتل میں آئے ہیں, سیلانیوں کو الوداع کہا, کبھی رباب کو دیکھا, احساس کیا ابھی اس کی گود اجڑی ہے. کبھی فرما کو دیکھا, قاسم یاد آ گیا. کبھی لیلا کو دیکھا, علی اکبر یاد آ گیا. حسین ساری بیویوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بیویوں ہمیں خدا حافظ کرو. حسین رخصت ہوئے اس طرح جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. سیلانیوں نے فریاد کی واہ حسینہ, واہ حسینہ, واہ حسینہ. اب یہ جو گڑبڑ ہے آپ میں تب
करते रहिए, ये सभी आ जाएगी। ये अदालत बेकरार है, ये काबू में नहीं रहते। जब मुझे गरीब की सभी आती है, मगर मुझे मसाइल पढ़ने दीजिए। दूर दूर जो बंदा खड़ा है वो मेरे साथ शरीक है, मेरी माएँ और बहनें दूर दूर तक बाहर खड़ी हैं। मैं मसाइल का फिक्र अर्ज कर रहा हूँ। हुसैन ने शहजादियों से रुखसत ली और लेकर के मक्तल में आए। मक्तल में आने के बाद हुसैन हमलावर हुए, यजीदियों पर हमला करते जाते हैं और एक जुमला कहते जाते हैं, तुमने मेरे अब्बा को मार डाला, तुमने मेरे अब्बा को मार डाला, तुमने मोहम्मद को मार डाला। अरे तुमने ये क्या किया? हुसैन हमला करते जाते हैं, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। हुसैन ये कह के हमला करते जाते हैं, मगर एक मर्तबा पुश्ते फरस पर ज़ैनब का लाल सवाल न सका, घोड़े से जमीन पर आया। आवाज़ दी बचियत ने, या ये तो नक्सल को कहता इरजाई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। हुसैन करबला में रुखसत हो गया। सदियों के बाद भी हुसैन गरीब की गुर्बत को भुला ना पाए। आज भी हाय हुसैन कत्ल शुद्ध, हाय हुसैन कत्ल शुद्ध की आवाजें बुलंद कर रहे हैं। जरा इंसाफ के साथ बताइए, जब आपकी नजर के मुंह से हाय हुसैन कत्ल शुद्ध की आवाज सुनते हैं तो आप बेकरार होकर रोते हैं। जब फजा में मुनादी ने कहा होगा अला क़तल हुसैन व करबला, अला ज़ुबैर हुसैन व करबला, और इस आवाज को सैयद सज्जाद ने सुना होगा तो बीमार बेटे का क्या हाल होगा? ज़ैनब ने कहा बेटा भाई ये क्या सुन रही हो? सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा जरा पर्दा हटाएंगे। अब जो पर्दा हटा बाप का कटा सर देखा, आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। एक शुक्रिया मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का जनाजा। अब आप पर हमारा सलाम लीजिए। क्या उसी हुसैन गरीब की शबीह है? बस एक जुमला कहना चाहता हूँ रोने वालों, अरे तुम्हारे सामने एक शबीह है तो इतने हाथ काना देने के लिए है। मगर जब सैयद सज्जाद मक्तल में आया, बाप का लाचा पड़ा देखा और याद किया फूफी अम्मा, अरे जिसका बाबा जिंदा हो उसका जनाजा जल्दी रेत पर पड़ा हो। ए फूफी अम्मा, मैं कितना गरीब हूँ, हाथों में हथकड़ियाँ, बेटा बाप का लाचा नहीं।
शबी है इमाम अली मकाम सवारी जिस पर सवार होकर गरीब ज़हरा मक्तल में आया था, वो आखिरी शबी, उसके भी आपको ज़ियारत करना है। आपको पता है ये बड़ा बड़ा मजमा मेरे सामने इस तरह पे काबू है। हुसैन गरीब की शबी को आज अपने कांधों पर उठाने के लिए सब कहा दे रहे हैं। बीबी आइए, सलामत रखिए। बीबी आइए, इन अदादारों को अपना मान में ले लीजिए, इनके तौफीकात में इजाफा कीजिए ताकि आइंदा बरस इससे बेहतर अंदाज से ये अदादारी का हक अदा कर सके। मगर शबी है हुसैन उठाने वालों, अभी आपके सामने एक शबी और आने जा रही है। वो शबी किसकी है? वो शबी इमाम अली मकाम के उस सवारी की है जिसे जुल्जमा कहा जाता है। मैं कैमरे वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, अब आप जुल्जना की शबी बरामद होने जा रही है, आप इधर मुतवज्जे हो जाइए और जो ज़ायरीन बाहर हैं उन्हें ज़ियारत करा दीजिए जुल्जना की और उन्हें बताइए कि ये इमाम अली मकाम की वो बावफा शबी है, वो सवारी है कि जिस पर हुसैन मजलूम सवार होकर के बार बार मक्तल में जा रहे थे। मगर जब आखिरी बार हुसैन इस सवारी पर सवार हुए ना, तो एक मरतबा हुसैन ने कहा, एस पे बावफा, मुझे पता है कि तू भी मेरी तरफ प्यासा है, मगर याद रख ये तेरे आका की आखिरी सवारी है, गरीब ज़हरा की आखिरी सवारी है, अब हुसैन सवार नहीं होगा। ये कहकर के हुसैन मजलूम ने कहा, जुल्जना कदम आगे बढ़ा। जुल्जना बोल नहीं सकता था, उसने हिनहिनाते हुए इशारतन कहा, शहजादे आका मैं तो कदम बढ़ाना चाहता हूँ मगर जरा नीचे झुक के देखिए। शहजादी सकीना मेरे कदमों को थाम के बस एक जुमला कह रही है, ए मेरे बावफा घोड़े, मेरे बाबा के बावफा घोड़े, जो गया वो वापस नहीं आया, तू मेरे बाबा को न ले जा, मेरे बाबा को न ले जा, मेरे बाबा को न ले जा। इस जुल्जना की वफादारी को सलाम पेश कीजिए और जरा इसे देखिए और फिर इस पे भी हक के गिरिया और हक के मातम अदा कर लीजिएगा। जरा जुल्जना को देखिए और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ बाबा, ये वो जुल्जना है जो हुसैन मजलूम को लेकर के गया। मगर जब आका हुसैन पर हर तरफ से तीरों की बारिश हुई, तलवारें लगी, नैले बरसे, पत्थर की बारिश हुई, उसके बाद आका हुसैन जमीन पर आना चाहते थे। एक मरतबा जुल्जना ने अपने घुटनों को तोड़ करके जमीन पे बैठा। आका हुसैन जुल्जना की पूछ से जमीन पर आए, आने के बाद भी इसने हक के वफा अदा की। एक मरतबा हुसैन के तलाया फिरने लगा और तलाया फिरने का मकसद ये था कि हमारे जीते जी हुसैन पर अब कोई तीर ना आए, लिहाजा ये सारे आने वाले तीरों को अपने बदन पर लेता रहा। अरे जरा इस बावफा की वफादारी को सलाम तो पेश कीजिए। ये जानवर है मगर ये जानता है कि फर्जंदे ज़हरा की हिफाजत करना चाहिए। ये तलाया फिरता रहा, सारे तीर को अपने जिस्म पर लेता रहा। मगर एक वक्त वो आया कि जब शिब्र मलऊन पुश्ते हुसैन पर सवार हुआ, कुल खंजर चलाया, सूखा गला कटा, फजा में कोहलाम बलपा हो गया। मुनादी ने निदा बुलंद की, हुसैन कत्ल कर दिया गया, हुसैन मारा गया। तो अब रवायत का फिक्रा ये है कि अब जुल्जना को कुछ समझ में ना आया, तो जुल्जना ने ये सोचा कि शुरू से अब तक का दस्तूर ये था कि जब भी कोई शहीद मरता था तो शहीद की लाश को लेकर के हुसैन खेमे तक जाते थे, सैदानियों को मरने वालों की खबर हो जाती थी। मगर अब तो आका हुसैन मारा गया ना, अब तो कोई है नहीं जो हुसैन की शहादत की खबर खेमे में ले जाए। अब इससे बड़ा जुमला क्या होगा रोने के लिए। सुबह से हुसैन सबकी शहादत की खबर ले जाते थे, मगर अब तो हुसैन मारे गए ना, अब हुसैन की शहादत की खबर कौन दे। तो जुल्जना को कुछ न समझ में आया तो हुसैन के खून में अपनी पेशानी को मस किया और मस करके हिलहिलाता हुआ खयाम हुसैनी पर आया। अब जो घोड़े की आवाज नन्ही सकीना ने सुनी, दौड़ कर दरवाजे पर आई और आकर कह दी, अरे मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मगर अब जो जुल्जना को देखा ज़ीन डली हुई, बातें कटी हुई, तो सकीना ने कुछ और तो ना पूछा, बस एक जुमला पूछा, हल सुबिया भी और कोतेला शजाना, ये बता मेरा बाबा प्यासा मारा गया या उसे वक्त कत्ल पानी मिला। ए सकीना पुरसा कबूल करो, तुम भी प्यासी
نہیں رہی، تمہارا بابا بھی پیاسا مارا گیا. واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، ہائے کربلا والوں، خدا حافظ. امام